الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارے رد الحاد کورس کا 5واں سبق ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے جدید الحاد کی مبادیات اور اساسیات، یعنی جدید الحاد کی بنیادیں کیا ہے اور وہ کون سے ماخذ ہے، کون سے فلسفے ہیں، کون سے افکار ہے جو جدید الحاد کے لیے خام مال کا کردار ادا کرتے ہیں، اور عملاً ملحدین اسی سے متاثر ہو کر الحاد کی طرف آئے ہیں۔ چونکہ الحاد خود کوئی باقاعدہ مذہب نہیں ہے، اس کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ کا نام ہے، وہ ہے انکار خدا، انکار مذہب۔ اگرچہ ابھی ملحدین نے کمیونٹی بنا لی اور اس کوشش میں ہے کہ وہ اس کے لیے انکار خدا کے لیے، انکار مذہب کے لیے کچھ اصول اور قواعد مقرر کرے، لیکن اب تک الحاد انکار مذہب، انکار خدا ہی کا نام ہے۔ تو یہ جدید الحاد کون سے فلسفوں سے برآمد ہوا اور کون سے فلسفے اس کے پیچھے کارآمد ہے اور کون سے افکار ایک انسان کو الحاد کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ افکار، وہ فلسفے اور وہ بنیادیں وہ الحادی جدید کی مبادیات اور اساسیات کہلاتی ہے۔ تو ان اساسیات اور مبادیات کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ انہی اساسیات اور مبادیات کی جھلک ملحدین کے سوالات اور اعتراض میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ملحد سوال کرے گا اور ہمیں ان فلسفوں کا پتہ ہوگا تو ہم اس فلسفے کو فوراً جانچ لیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ اس سوال کا تعلق کون سے فلسفے سے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہمیں بنیاد کا پتہ ہوگا تو ہمیں جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی، اور اسی فلسفے کے دائرے میں رہ کر ہم سوال کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی سکیں گے اور اس کا جواب بھی دے سکیں گے اور سائل کو ہم مطمئن بھی کر سکیں گے۔ تو اس لیے ان مبادیات کا اور اساسیات کا، یعنی الحاد کے پیچھے جو فلسفے کارآمد ہے ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بنیاد جو جدید الحاد کی ہے وہ ہے تحریک تنویر، انلائنمنٹ ازم۔ یہ تحریک تنویر، اس کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے، اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ تحریک تنویر یہ 17ویں اور 18ویں صدی میں مغربی فلاسفہ نے یہ تحریک شروع کی تھی، اور اس تحریک کی پھر بہت ساری بنیادیں ہیں، چینج نہیں ہوا۔ تو تحریک تنویر یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور جس نے مغرب کو بھی اور مغرب کے ساتھ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ لیکن تحریک تنویر کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو صرف 2 بنیادی باتیں بتائیں گے کہ تحریک تنویر کن چیزوں پہ اٹھائی گئی ہے۔ تو وہ 2 باتیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو تحریک تنویر کی حقیقت ہم سمجھ لیں گے۔ تحریک تنویر کی سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ ہے عقلیت پسندی، ریشنل ازم، عقلیت پسندی۔ تحریک تنویر اٹھانے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس دنیا میں علم کا جو ماخذ ہے وہ عقل ہے۔ ہر انسان کو کچھ بنیادی سوالات درپیش ہوتے ہیں، تو ہر انسان کو ان سوالات کا جواب جو دے سکتی ہے، جو چیز دے سکتی ہے، وہ انسان کی اپنی عقل ہے، اور عقل سے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عقل ہی کو علم کا ماخذ جانا، اور انسان کو جو بنیادی سوالات درپیش ہوتے ہیں کہ بھائی اس کائنات کو کیوں تخلیق کیا گیا، یا یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، اور اس کائنات میں انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور انسان کا اس کائنات میں مقصد کیا ہے، اور اس کائنات میں جب انسان اپنی زندگی گزارے گا تو وہ کون سے سسٹم کے تحت اپنی زندگی گزارے گا۔
تو ہر انسان کو یہ بنیادی سوالات درپیش ہوتے ہیں. ان تمام سوالات کا جواب انسان کو جو چیز دے سکتی ہے وہ عقل دے سکتی ہے، اور عقل اس کے لیے کافی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تحریک تنویر کا سب سے بنیادی دعویٰ یہ تھا ریشنلزم اور عقلیت پسندی، کہ عقل ہی سب کچھ ہے. دوسری جو چیز بنیادی تحریک تنویر نے رواج دی ہے وہ ہے فلسفہ تشکیک. تحریک تنویر اٹھانے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ پچھلی نسلوں سے ہم تک جو علم پہنچا ہے، منتقل ہوا ہے، چاہے وہ علم مذہب ہو، چاہے عقیدہ ہو، چاہے کوئی نظریہ ہو، کوئی فلسفہ ہو، تو ہر اس چیز کو، ہر اس علم کو ہم پہلے تشکیک کی بٹی سے گزاریں گے، اور تشکیک کے لیے پھر ایک الگ فلسفیانہ انداز ہے، ایک الگ فلسفیانہ پروسیس ہے، اسی پروسیس سے ہم گزاریں گے، تب ہم کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تحریک تنویر والے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک بات پچھلی نسل نے کہہ دی تو وہ صحیح ہے، یا کوئی بات کسی مقدس شخصیت نے فرما دی ہے تو ہم اس کو مان لیں. ہم اس کو نہیں مان سکتے، ہم اس پر شک کریں گے، اور اس شک کا پھر ہم ازالہ کریں گے، اس کا ہم جواب ڈھونڈیں گے. اب دیکھیں، تحریک تنویر کی بنیاد دو چیزوں پر، عقلیت پسندی پر اور تشکیک پر. یہ دونوں باتیں اسلام کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے. عقلیت پسندی اسلام کے خلاف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام غیر عقلی چیز ہے، اسلام ایک غیر عقلی مذہب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک تنویر نے جو عقلی پیمانے طے کیے تھے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. اصل میں عقل کیا چیز ہے اور عقلی پیمانہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو یعنی فی زماننا، یا جس زمانے میں جو بھی افکار چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی سوچیں چل رہی ہوتی ہے، جو بھی فلسفے رائج ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، تو عقل کے لیے اس میں ایک پوائنٹ آف ویو خود بخود طے ہو جاتا ہے. ہر فکر اور ہر فلسفے اور ہر سوچ کو جو ہے نا، وہ اس میں فکر کرتے ہوئے عقل خود بخود ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ طے کر دیتی ہے. تو وہی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عقلی پیمانہ کہلاتا ہے. تو پھر اس عقلی پیمانے کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہ صحیح ہے، اور جو چیز اس عقلی پیمانے کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط شمار ہوتی ہے. جبکہ اسلام کا اپنا ایک الگ عقلی پیمانہ ہے. اسلام غیر عقلی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام عقلی مذہب ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کا اپنا عقلی پیمانہ ہے. مثال کے طور پر ایک جو ہے تحریک تنویر کا عقلی پیمانہ ہے، اور ایک مذہب کا اپنا عقلی پیمانہ ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ تنویری عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان شراب خانے جا کر شراب پیتا ہے تو یہ عقلی ہے، کیونکہ تحریک تنویر والوں کے نزدیک انسان آزاد ہے، اور یہ آزادی کا حق جس طرح چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں. تو ہر انسان جو اپنا حق استعمال کرے یہ عقلی چیز ہے، جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں شراب خانے جا کر شراب پیوں تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، تو اپنے حق کو استعمال کرنا یہ عقل کے مطابق ہے. جبکہ مذہب اس کو غیر عقلی کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کا اپنا الگ پوائنٹ آف ویو ہے عقلی. مذہب کا عقلی پوائنٹ آف ویو یہ ہے، عقلی پیمانہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. انسان کی ذات سے لے کر اس کے مال تک، اس کی خواہشات تک وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ اس کا محسن ہے، اور محسن نے شراب پینے کو منع کیا، تو اب محسن کی نافرمانی یہ غیر عقلی ہے. تو اب دیکھیں ایک ہی دائرہ ہے شراب پینا. تو تنویری عقل کہتی ہے کہ شراب پینا عقلی ہے، اور مذہبی عقل، اسلامی عقل کہتی ہے کہ شراب پینا غیر عقلی ہے، اس لیے کہ وہ محسن کی نافرمانی ہے. محسن کے احسان کو فراموش کرنا یہ عقل کے خلاف ہے.
تو بہرحال اسی طرح تشکیک جو تحریک تنویر کا بنیادی دعویٰ تھا اور بنیاد تھی، تو تشکیک بھی اسلام کے خلاف اس لیے ہے کہ دیکھیں اسلام اس بات کی اجازت تو دیتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی تحقیق کے لیے آپ سوال کرو تو صحیح ہے، لیکن کسی چیز کی صدق اور سچائی کو خراب کرنے کے لیے، مشکوک بنانے کے لیے آپ سوال کرو تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، خصوصاً اللہ اور رسول کی بات پہ اور اس کی صدق اور اس کی سچائی کو متاثر کرنے کے لیے آپ اس پہ سوال کریں، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو بہرحال تحریک تنویر یعنی ریشنلزم اور فلسفہ تشکیک نے بھی الہادی جدید کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جدید الہاد کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ انلائنمنٹزم ہے، تحریکی تنویر ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے فلسفے ہیں، لمبا فلسفہ ہے۔ بنیادی دو باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ تحریک تنویر جو کھڑی کی گئی وہ ریشنلزم پر اور فلسفہ تشکیک پر، اور دونوں باتیں مذہب کے خلاف ہیں۔ اچھا، الہاد جدید کی جو دوسری بنیاد ہے وہ تجربیت پسندی ہے، ایکسپیریمنٹلزم ہے۔ دراصل جب مغرب میں عقل کو بطور ماخذ 2 صدیاں گزر گئی، انہوں نے کہا کہ علم کا ماخذ عقل ہے، تو 2 صدیوں تک عقل کو بطور ماخذ مانا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور فلسفے نے پروان چڑھا، اور لوگوں نے کہا، فلاسفہ، مغرب کے فلاسفہ نے کہا کہ عقل کسی علم کا اور کسی چیز کو سمجھنے کی اتنی بڑی بنیاد نہیں ہے جتنا کہ تجربہ اور ثبوت ہے۔ تو تمام حقائق کو ہم تجربہ سے جانیں گے، تجرباتی استدلال یہ علم کی بنیاد ہے۔ تو جو چیزیں تجربے میں آ سکتی ہے تو وہ چیز صحیح ہے، اور جو چیز تجربہ گاہ میں نہیں آ سکتی، تجربے کے تحت نہیں آ سکتی، تو وہ چیز غلط ہے، وہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایکسپیریمنٹلزم، تجربیت پسندی، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہ مذہب کا بہت بڑا حصہ وہ مابعد طبعیاتی چیزوں پر مشتمل ہے، میٹا فزکس پر مشتمل ہے۔ میٹا فزکس یعنی غیب کی چیزیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، ان تمام چیزوں کو تو ہم تجربے میں نہیں لا سکتے نا، اس کو تو ہم تجربہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی نبی ان تمام چیزوں کی خبر دیتا ہے تو نبی کا اپنا ایکسپیرینس ہے، نبی کو اپنا تجربہ حاصل ہے، لیکن نبی کے علاوہ ایک عام آدمی کو آپ ان چیزوں کا مشاہدہ اور ان چیزوں کا تجربہ نہیں کروا سکتے۔ بہت سارے آپ لوگوں نے ملحدین کو شاید سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کو مانیں گے، جنت کو مان لیں گے، جہنم کو مان لیں گے، لیکن اس کا ثبوت دکھا دیں۔ تو ثبوت سے ان کی مراد دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ثبوت سے مراد ان کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو مذہب کا بہت بڑا حصہ وہ تجربے اور مشاہدے سے ماورا ہے، تو اس لیے وہ مابعد طبعیات یعنی میٹا فزکس کے تحت اور تجربے سے آگے کی جو چیزیں ہیں نا، تو اس کا انکار کیا گیا، اور چونکہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور مذہب کا بہت بڑا حصہ وہ تجربے سے ماورا ہے، تجربے میں نہیں آ سکتی وہ چیزیں، تو اس لیے انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا۔ تو ایکسپیریمنٹلزم، تجربیت پسندی نے بھی الہاد کو بہت زیادہ فروغ دیا، اور بہت سارے لوگوں کو الہاد کی طرف یہ چیز بھی لے کر گئی۔ اب ہمیں اس تجربیت پسندی کو سمجھنا ہے کہ یہ کس حد تک ہم مان سکتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے، کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے، اور پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے جس حد تک صحیح ہے تو ماننا ہے، اور جس حد تک غلط ہے تو پھر اس حد تک ہم نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ تو ایکسپیریمنٹلزم کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، یہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ تیسری جو چیز ہے جو اس الہادی جدید کی بنیاد بنی،
وہ ہیومنزم ہے، انسانیت پرستی۔ یہ بھی مغربی فلاسفہ کی ایجاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا جو مرکز ہے وہ انسان ہے، ہیومن بینگ، کہ ہر علم، ہر اصول اور ہر خیر، ہر شر وہ انسان سے برآمد ہوتا ہے اور انسان ہی پر ختم ہوتا ہے۔ کائنات کا جو محور ہے، مرکز ہے، وہ انسان ہے۔ انسان خود ہی اپنے آپ کا حاکم ہے، وہ کسی کا محکوم نہیں ہے۔ انسان کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا، بلکہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کی تابع ہے۔ اور اسی ہیومنزم، انسانیت پرستی نے نشاط ثانیہ کے ماڈرنزم کی تحریکوں کو جنم دیا۔ آج بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، سب سے پہلے انسان ہے، بعد میں مسلمان ہے، بعد میں یہودی ہے، بعد میں مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل یہ سارے جو نعرے ہیں وہ وہی ہیومنزم کی فلسفے کے بنیاد پر یہ کہے جاتے ہیں۔ اس ہیومنزم کو مذہب کی جو سب سے بڑی چیز کٹکتی ہے وہ کیا ہے؟ ہیومنسٹ کہتے ہیں کہ مذہب انسانوں میں تفریق کرتا ہے، نیک اور بد، اچھا اور برا، کافر اور مسلمان، ان سب میں انسانوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اچھے انسان کے لیے انعامات ہے، برے انسان کے لیے جو ہے وہ سزا اور عذاب ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے کہ بھائی انسان سب برابر ہے، انسان میں کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، کوئی نیک نہیں، کوئی بد نہیں، کوئی کافر نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو مذہب تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تقسیم انسانیت پرستی کے خلاف ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ تو اگر ہم نے الحاد کا رد کرنا ہے تو ہم نے ہیومنزم کو بھی سمجھنا ہے، اور پھر ہیومنزم میں جو کمزوریاں ہیں اور جو اس کی خامیاں ہیں تو ان کو واضح کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج بھی آپ کسی بھی ملحد کو سنیں گے اور وہ انسانیت کا رٹا جب لگاتا ہے تو آپ سمجھ جایا کرے کہ یہ ہیومنزم سے متاثر ہے اور ہیومنزم کے فلسفے کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہے، تو ہمیں پھر ہیومنزم ہی کے فلسفے کے دائرے میں اس سے بات کرنی ہے۔ اور انسان کو مذہب کیا حیثیت دیتا ہے، ہم نے اسلام کی روشنی میں انسان کی حیثیت بتانی ہے۔ اور اس طرح پھر ان لوگوں نے جو انسانیت کے نام سے انسان پہ جو ظلم کیا اور انسانیت کو جو انسانیت کے نام سے جو غلام بنایا ہوا ہے، ہم نے ان چیزوں کو واضح کرنا ہے۔ تو بہرحال ہیومنزم یعنی انسان ہی اس کائنات کا مرکز ہے اور سب سے پہلے انسانیت ہے، اس فلسفے نے بھی الحاد کو کافی شہ دی اور اس میں اس کا بڑا کردار ہے۔ چوتھی جو چیز ہے الحاد کی بنیادوں میں سے، وہ چوتھی بنیاد وہ مارکسزم ہے۔ کارل مارکس نے ایک فلسفہ جو پیش کیا، مارکسزم، وہ اصل میں فلاسفہ اس کو ایک معاشی فلسفے کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں کارل مارکس کا جو فلسفہ ہے وہ معاشی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا سسٹم انہوں نے دیا کہ سماجی نظام کیا ہوگا، ریاست کیسے چلے گی، انسانوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہوں گے، معاشی سسٹم کیسے ہوگا۔ تو کارل مارکس نے یہ پورا سسٹم دیا، تو گویا کہ انہوں نے زندگی گزارنے کا ایک پورا سسٹم دیا۔ تو صرف معاشی فلسفہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم اس کو ایک یعنی پورا مکمل فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ اب مارکسزم جو ہے وہ مذہب کے خلاف کیسے ہیں؟ تو اصل میں جو مارکسزم یعنی کارل مارکس کا جو فلسفہ ہے نا، وہ مزدوروں کی بنیاد کی مزدور طبقے کی حق میں یہ فلسفہ اٹھا ہے کہ بھائی مزدور کو اپنا حق دو، غریب کو اپنا حق دو۔ اور کارل مارکس نے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ مذہب جو ہے یہ مالداروں کی ایجاد کرتا ہے، اور مذہب نے غریبوں کو جو ہے وہ مدہوش کر دیا آخرت کی امید دلا کر، اس لیے غریب جو ہے وہ مالداروں سے
اور سرمایہ داروں سے اپنا حق لینے کے لیے نہیں اٹھتے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کرتے۔ مذہب غریبوں کے لیے ایک افین کا کام کرتا ہے، جس نے غریبوں کو گوئے کہ بے ہوش اور مدہوش کر دیا اور آخرت کی امید پر جو ہے نا رکھ دیا۔ اب سرمایہ دار جو ہے دن بدن سرمایہ دار بنتے جا رہے ہیں اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اس بات کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں طبقاتی تفریق موجود ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سرمایہ دار ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے طبقات وہ مزدور اور غریب ہیں، اور اس بات سے بھی انکار نہیں کہ سرمایہ دار طبقہ وہ غریب طبقے کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار مذہب کو ٹھہرانا یہ مذہب کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کا ذمہ دار مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار وسائل کی صحیح اور انصاف اور عدل و انصاف کے اصولوں پر تقسیم نہ کرنا ہے۔ وسائل کی غلط تقسیم نے غریب کو غریب تر بنایا اور سرمایہ دار کو سرمایہ دار سے تر بنایا۔ اس میں مذہب کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مارکسزم نے مزدور اور غریب طبقے کے حق میں جو آواز اٹھائی اور پھر جو ہے ایک فلسفے کو تشکیل دیا، تو وہ فلسفہ بھی الحادی جدید کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار ادا کر چکا ہے اور ادا کر رہا ہے۔ الحاد کی پانچویں جو بنیاد ہے وہ کچھ سائنسی نظریات ہیں، کچھ سائنٹیفک تھیوریز ہیں، جیسے کہ ڈارونازم ہے۔ ڈارون نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا کہ بھائی دنیا کی تمام مخلوقات یہ نیچرل لاز، کچھ فطری قوانین کے تحت ارتقاء کرتے کرتے موجودہ شکل تک یہ مخلوقات پہنچی ہیں۔ تو ملحدین کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تخلیق کائنات کی توجیہ ڈھونڈنی پڑتی تھی کہ بھائی یہ کسی خالق کی تخلیق ہے یا خود بخود وجود میں آیا کیا ہے، لیکن ڈارون نے نظریہ ارتقاء جب پیش کیا تو ابھی ہمیں کائنات کی وجود اور کائنات کی تخلیق کی توجیہ مل گئی ہے، لہٰذا اب خالق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری تھیوریز ہیں اور ڈارونازم ان میں سے ایک ہے۔ تو ان سائنٹیفک تھیوریز نے بھی الحاد کو پروان چڑھایا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سائنسی نظریات، سائنٹیفک تھیوریز بھی الحاد کو پھیلانے میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ الحاد کی چھٹی اور آخری بنیاد، اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ ہے مابعد جدیدیت کا فلسفہ، پوسٹ ماڈرنزم۔ تو پوسٹ ماڈرنزم کو بعض حضرات جو ہے وہ ایک فلسفے کے طور پر نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ایک خیال اور فکر ہے، اس کے کوئی اصول اور ضوابط نہیں ہیں۔ مابعد جدید ذہن کیا ہے؟ مابعد جدید ذہن کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، کوئی عالمی سچائی نہیں ہے۔ دنیا کے دیکھیں جتنے بھی فلسفے تھے نا، جتنے بھی افکار تھے، جتنی بھی سوچیں تھی، جتنی بھی تحریکیں تھی، تو وہ کسی نہ کسی یونیورسل ٹروتھ پہ قائم تھی۔ صحیح، ان کے نزدیک کچھ نظریات ہوتے ہیں، کچھ افکار ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ان افکار اور نظریات کے تناظر میں وہ اپنا سسٹم طے کرتے ہیں، چاہے وہ مذاہب ہو، چاہے وہ فلسفے ہو، چاہے وہ تحریکی تنویر، اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط تھے۔ مارکسزم، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، سوشلزم، اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ تو ہر فکر، چاہے وہ فلسفی فکر ہو یا غیر فلسفی فکر ہو، چاہے مذہبی فکر ہو یا غیر مذہبی فکر ہو، تو ہر معاشرے میں کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے مقدس ہوتی ہیں، اور ہر معاشرے میں کچھ چیزیں خیر کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ شر کی تصور کی جاتی ہیں۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی روایت سچائی نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی اصول نہیں ہے، دنیا میں کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے
کہ عملی طور پر پریکٹیکل طور پر آپ کی مشکل کیسے حل ہوتی ہے، بس اس کو حل کر دو، چاہے اس کے لیے آپ کو کوئی قانون توڑنا پڑے، کسی اصول کو کراس کرنا پڑے، کسی رسم و رواج کو توڑنا پڑے، کسی سچائی کو جو ہے وہ بائی پاس کرنا پڑے، کراس کرنا پڑے، وہ کراس کر دو، تمہارا مسئلہ حل ہونا چاہیے، تمہاری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اسی کا نام دنیا ہے اور اسی کا نام سچائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فکر کی باتیں ہیں، افکار کی باتیں ہیں، فلسفوں کی باتیں ہیں، اصولوں کی باتیں ہیں، قوانین کی باتیں ہیں، یہ سب عقلی سرگرمیاں ہیں۔ پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے یہ 21ویں صدی کے پیداوار ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے مفکرین کہتے ہیں کہ 21ویں صدی جو ہے یہ عدم نظریہ کا دور ہے، یہ عدم نظریہ کا دور ہے کہ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں۔ لیکن اگر دراصل دیکھا جائے کہ عدم نظریہ یہ بھی ایک نظریہ ہے، کہ بھئی کوئی نظریہ کچھ بھی نہیں تو یہ بھی ایک نظریہ ہوا نا۔ تو بہرحال تو پوسٹ ماڈرنزم یہ مذہب کی متضاد اس لیے ہے کہ مذہب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ احکامات کا نام ہے، کچھ عقائد کا نام ہے، کچھ تصورات کا نام ہے، کچھ قوانین اور پابندیوں کا نام ہے، اور اس کے تحت انسان کو چلنا ہوتا ہے۔ جبکہ پوسٹ ماڈرنزم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی زندگی اور لائف سسٹم کے لیے وہ غلط تصور کرتا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ یہ جو عقائد ہے، ایمانیات ہیں، تصورات ہے، اصول ہے، قوانین ہیں، یہ انسان کو باندھنے کے لیے ہے، انسان کو روکنے کے لیے ہیں کہ بھائی اپنا مسئلہ حل نہیں کرو۔ اچھا دیکھیں مثلا کہ بھائی ایمانداری ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری خواہشات، بہت ساری ضروریات ہم نہیں پوری کرتے ایمانداری کی وجہ سے، تو ایمانداری ہمیں روک دیتی ہے کہ بھائی یہ ایمانداری کے خلاف ہے، لہٰذا نہیں کرو، ایمانداری کا پابند بنو، اپنی ضرورت کو چھوڑ دو، ایمانداری کی پابندی کرو۔ تو کہتے ہیں یہ جو افکار ہے نا یہ سب حقیقی نہیں، یہ اضافی ہے، یہ انسان کو بند کرنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے لیے اور جو لائف سسٹم ہے اس کے لیے یہ ایک بے فائدہ ہے، خواہ کی پابندیاں ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی افکار نہیں، یہ سب عقلی سرگرمیاں ہیں، پریکٹیکل لائف میں یہ نقصان دہ ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا کوئی عالمی سچائی، کوئی عالمی اصول نہیں جس کے ہم پابند ہو۔ بہرحال پوسٹ ماڈرنزم پر میں انشاءاللہ آپ کو کتاب دوں گا، آپ مجھے یاد دلائیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا 2 مرتبہ، تو مجھے یاد دلائیں تاکہ میں گروپ میں آپ کو شیئر کروں۔ تو آپ کو 2-3 کتابیں اور بھی دینی ہے، اور پوسٹ ماڈرنزم پر بھی آپ کو کتاب دینی ہے تاکہ آپ وہ تحریریں پڑھیں۔ تو بہرحال یہ 6 بنیادیں ہیں جو جدید الحاد کی اساسیات اور مبادیات کہلاتی ہیں، کیونکہ انہی بنیادوں پر، انہی فلسفوں پر جدید الحاد جو ہے وہ پھیلنے لگا اور کیا نام ہے دنیا کو متاثر کرنے لگا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔